اب میں چاہوں گا کہ معید ہمیں بات کریں جو اوورسیز پاکستانی ہیں. میں اس سے پہلے معید سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت احساس ہے ایک دم جیسی لاک ڈاؤن ہوا جس طرح اور چیزیں متاثر ہوئی, سب سے بڑا امپیکٹ اوورسیز پاکستانیز پہ پڑا. اس میں جو پیسے والے باہر پاکستانی کو چھٹی بنانے گئے تھے یا جن کے پاس وسائل ہیں ان کو بھی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن جو اصل متاثر ہوئے میری نظر میں وہ ہمارے وہ محنت کش بیچارے جو مزدور, جو ڈرائیورز, جو دبئی میں, جو سعودی عربیہ میں, جو ساری کئی باہر پھنس گئے, ان کے اوپر ابھی طورخم سے ہم نے ابھی لوگوں کو افغانستان سے ہمارے ڈرائیورز کو ابھی میرے خیال میں کل ہی کیا, ان کو واپس آئے آج, تو یہ بھی سب متاثر ہو گئے. اب میں صرف جو باہر پاکستانی دیکھ رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم بھول گئے آپ کو یا ہم نے آپ کی فکر نہیں کی. مسئلہ کیا ہے کہ ایک دم جتنی پاکستان میں کرونا شروع میں آئی وہ ساری باہر سے آئی. اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر باہر سے زیادہ لوگ آتے تو ان کو ہم اسکرین کرتے اور ان کو پھر جانے دیتے لوگوں کے اندر. کیونکہ ہمیں ایک تجربہ ہو چکا تھا تو سارے صوبوں نے بھی ایک دم ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کہ باہر سے جو مریض جو ہمارے باہر سے پاکستانی آئیں گے ان کو ہم اسکرین کر سکیں. اس کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہاں بے حسی تھی, مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی. اب آپ کو معید بتائیں گے کہ جو مزید ہم تیاری کر بیٹھے ہیں. جی بہت شکریہ جان صاحب. پہلے تو آپ کی بات بڑھاتے ہوئے میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے ابھی تک نہیں آ سکے. ہم دن رات یہی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے ایئرپورٹس پہ اور ان شہروں میں ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھ جائے اور کرنٹینہ کی کیپیسٹی اتنی بڑھ جائے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو محفوظ طریقے سے ہم پاکستان واپس لا سکیں. پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم صاحب کی بریفنگ ہوئی تھی تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ لگ بھگ 2000 پاکستانی ہم ہر ہفتے لا سک رہے ہیں. اس ہفتے سے کل سے ہم 6000 پاکستانی ہر ہفتے واپس لا سکیں گے محفوظ طریقے سے. 3 گنا انکریز ہم نے ایک ہفتے کے اندر کر لیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے لگ بھگ 7-7,500 پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تمام فیصلے جس طرح باقی چیزیں اسد عمر صاحب نے کہا صوبوں کی مشاورت سے ہو رہے ہیں. ایک شہر کا ہم پورا جائزہ لے کے انالیسس کر کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کس ایئرپورٹ پر کتنے پاکستانی آ سکیں گے. دوسری بات یہ کہ دنیا کے کچھ ایسے ممالک اور خطے تھے جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے. PIA کی رسائی وہاں تک نہیں تھی. امریکہ کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, آسٹریلیا میں جہاں بہت سے پاکستانی ہیں, وہ عمومی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ امیر پاکستانی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں بھی ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے, اسٹوڈنٹ تھے جن کے پاس وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس ہفتے سے ہم نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ اس دفعہ ہم آسٹریلیا سے اور ملیشیا سے اپنے پاکستانی لا رہے ہیں اور ہم اب کچھ تعداد میں کمرشل ایئر لائنز کو بھی اجازت دیں گے اس ہفتے سے کہ وہ پاکستانی جہاں بھی ہیں, جس طرح عام طور پہ جہاز کی آپ ٹکٹ لے کے آتے ہیں وہ خود سے وہ ٹکٹ لے کے آ سکیں. تو اس ہفتے سے وہ بھی بندوبست ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں سے لوگ نہ آ سکیں اپنی ٹکٹ لے کے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں, پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ اس پہ سوالات بہت سے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو لا رہے ہیں, منتھ تک کیا ہے, کب لائیں گے. تو ہم نے ایک پوری ویب سائٹ تشکیل دی ہے اور کل سے covid.com.gov.pk جو ہماری منسٹری آف ہیلتھ ویب سائٹ چلاتی ہے, اس پہ آپ کو ایک پوری انفارمیشن ملے گی کہ کون سے جہاز آ چکے, کہاں سے پیسنجرز آئے ہیں, کہاں سے آنا ہے, کیا گائیڈ لائنز ہیں, کرنٹینہ کی تیاری, وہ تمام شفاف طریقے سے آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. تمام سوالات کے آپ کے جوابات بھی اس پہ ہوں گے, کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہر ایک کو کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کس طرح ہم اس پروسیس کو آگے چلا رہے ہیں. ایک بات میں اور واضح کر دوں جی, اس پہ بہت بات ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو خدا نخواستہ یہ پھیل ہی نہ جائے دوبارہ سے سارا کرونا. تو ہم نے پورا ڈیٹا اینالائز کیا ہے. جو ہمارے پاس لگ بھگ 2000 پیسنجر آئے تھے پہلے ہفتے میں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا, آج سے ایک ہفتہ پہلے,
تو ان میں سے صرف لگ بھگ 40 لوگ 2000 میں سے پازیٹیو آئے، اور ان کو بھی مکمل طور پر ٹریٹ جیسے کرتے ہیں ہمارے اتھارٹیز، ہیلتھ اتھارٹیز، انہوں نے کیا۔ تو یہ بات کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ شروعات میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ باہر سے آئے تو تھا، لیکن دیکھیے اب وہاں بھی معاملات تبدیل ہو گئے، وہاں بھی لاک ڈاؤنز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم دوبارہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نہ آنے دیں اور بند کر دیں۔ یہ بالکل محفوظ طریقے سے ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ نمبر جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے بڑھایا۔ آخری بات یہ جی کہ بہت بات ہوئی کہ ہم جہازوں سے تو لوگوں کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے جو لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں یا لینڈ بارڈرز کا، وہ جو غریب لوگ کو ٹرک ڈرائیور وہ سارے گئے تھے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ایک یونیفارم نیشنل پالیسی ہے، جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آ رہے ہیں، اور ہمارے 3 بارڈر تورخم، چمن اور واگا بارڈر جب کھلے گا یا وہاں سے جو پاکستانی جب آئیں گے، ساروں کے لیے ایک ہی قرنطینہ کی پالیسی ہے کہ وہ 2 دن حکومت جو ہے ان کو قرنطینہ میں رکھے گی، اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ٹیسٹ رزلٹ کے مطابق یا ان کو گھر بھیج کے 12 دن اور سیلف آئسولیشن کی گائیڈنس ہوگی، یا ان کو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ اویل کرنا ہوں گی۔ لیکن جو ہمارے تورخم اور چمن سے آج سے افغانستان حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، تورخم سے آج 500 پاکستانی واپس آئے ہیں، اسی طرح چمن اگلے ہفتے سے 2-4 روز میں وہاں بھی قرنطینہ کا پروسیس پورا ہو جائے گا، ہماری فیسلٹیز وہاں سے بھی لگ بھگ 300 لوگ آئیں گے۔ تو یہ جو اسی طرح افغانستان کے لینڈ بارڈر والا معاملہ بھی ہم نے حل کر لیا ہے، اور مسافروں کا میں نے آپ کو بتا دیا ایئر ٹریول کا کہ وہ 3 گنا بڑھ جائے گا، اور یہ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہیں گے، لیکن شفاف طریقے سے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے، آگاہ کرتے رہیں گے کہ ہماری کیا پالیسی ہے۔ اور دن رات میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے مجھے سرزنش ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جلدی کیوں نہیں کر رہے، تو پوری